باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا واخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ قارئین و ناظرین عنوان حاضر، ام المؤمنین عائشہ کن کن کے اور کیوں خار چشم بنی ہے؟ یہ عنوان مدغم ہے، دو سوال ہے اس میں، کن کن کے؟ اس کا جواب واضح ہے، سب جانتے ہیں۔ عائشہ ام المؤمنین کن کن کے خار چشم بنی ہے؟ جواب صرف دوسری سوال کا ہے، کیوں بنی ہے؟ یہ ایک اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا میں کوئی بھی منفور، ملعون، مردود قرار پاتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے پس منظر کو دیکھتے ہیں، اس کی کیا تاریخ تھی، کیا کردار تھے، ان کے گھرانہ کیسے تھے، دوست احباب کیسے تھے، تلاش و جستجو کرتے ہیں، نقطے پر پہنچتے ہیں، پھر اس سے عبرت لیتا ہے، درس لیتا ہے۔ عائشہ نص قرآنی کے تحت ام المؤمنین ہے، ناموں سے اسلام ہے۔ ایک عورت جب اپنی باپ کی گھر میں ہوتی ہے تو وہ اس گھرانے کا ناموس ہوتی ہے، زیادہ اس پر کوئی مسائل چھیڑ چھاڑ ہوئی تو اس گھرانے کے خاندان کی ناموس کہلاتی ہے۔ جب اس کی ازدواج ہوتی ہے تو اس دو خاندانوں کے ناموس بنتے ہیں۔ جتنا اس کی خاندان وسیع و عریض ہوں گے، لوگ اس کی طرف دیکھنے سے احتیاط کرتے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، تاکہ ہزاروں اس کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہو جائیں خاندان۔ عائشہ اتنی اس کے حق میں
بد زبانی، بدگوئی، اہانت، جسارت، ان کے بارے میں کیوں ہوا، کس لیے ہوا؟ نص قرآنی کے تحت زوجہ انسان کا اہل بیت ہے، گھر والے ہیں۔ اہل بیت جو ہے کس سے کہتے ہیں؟ اہل بیت کے یعنی گھر والے۔ گھر والے دو نوعیت کی ہوتی ہے۔ پہلا معنی یہ ہے گھر والے یعنی اس کی واجب الکفالت ہو، ان کی زندگی کا، بود و باش کا، ضروریات کا وہ ضامن ہے، وہ کفیل ہو، وہ سب اس کی اہل بیت میں آتی ہیں۔ اس میں ضعیف والدین، چھوٹے بھائی، ملازم، نوکر، غلام، کنیز، بیٹی، سب اہل بیت میں آتے ہیں۔ لیکن رابطہ یہ ہر ایک اہل بیت سے نکل جاتے ہیں۔ ایک وقت میں وہ رہتا ہے اور اس کا بیوی رہتا ہے، لہذا حقیقی، دائمی، ہمیشگی اہل بیت زوجہ ہے۔ عائشہ جو ہے پیغمبر کی زوجات میں سے، پیغمبر کی زوجات 11 تھی، 13 تھی، 9 تھی، اختلاف ہے۔ جب پیغمبر دنیا سے رحلت ہوئی تو اس سے 9 بیویاں چھوڑی ہے۔ سب سے ایک بنیادی فرق ہے، تمام زوجات جو ہے ایک مصلحت اجتماع مسلمین، سیاست مسلمین، پیغمبر نے انہیں اپنی عقد میں لائی ہے۔ لیکن عائشہ جو ہے ایک زوجہ دائمی، انسان کے لیے ایک ناگزیر ہے، اس کے لیے ایک زوجہ ہو۔ زوجے کی اہمیت کا مطلب یہاں سے بھی نکلتا ہے، اس آیت سے۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، سب سے ضروری، سب سے اہم، مرنے دم تک رہنے والی اہل زوجہ ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد پیغمبر انتہائی غمزدہ ہوئے، افسردہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ اب میرا مستقبل جو ہے گھرانے کے حوالے سے کیا ہوں گے؟ ایک دن خولہ بنت حکیم جو ان عائشہ کی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، عائشہ کی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی، وہ آ گئی، پیغمبر سے عرض کیا آپ اس صورتحال سے نکلے، اب زیادہ پریشانی نہیں کرے، اپنے نئے سرے سے اپنے گھر کو بنائے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کیسے بنائی ہیں؟ تو کہا میرے خیال میں جو ہے سر دس ایک ضرورت کو پورا کرے، گھر میں ایک آپ کے ساتھ کوئی ہو، اور بعد میں ہمیشہ کے لیے ایک زوجہ، بنیادی زوجہ، یہ وقتی طور پر جو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، وہ بھی ہمارے پاس وقتی زوجہ ہے نہیں ہے، لیکن ثانوی درجے کی ضروریات کے حوالے سے وہ زمعہ بنت سودا ہے۔
ان کی شوہر اور رمعہ پیغمبر پر ایمان لائی ہوئی تھی، ان کی شوہر وفات پائی تھی، تو سردہ سے ان کو زوجیت میں لے لیں، اور ہم بنیادی طور پر عائشہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ اس وقت 7 سال کی عمر میں تھی۔ سہیل خولہ پیغمبر کی اجازت دے کے ابو بکر کے گھر میں گئی، ام رمان سے کہا میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت لے کے آئی ہوں۔ وہ کیا ہے؟ پیغمبر نے مجھے عائشہ کی منگنی کے لیے بھیجا ہے۔ کہا عائشہ تو اس کی منگنی ہوئی ہے۔ ہاں، وہ لوگ کیا کہتے دیکھیں، منگنی ہوئی، نامزد ہوئی ہے، وہ ہے مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر سے ہوئی ہے۔ مطعم مکے میں قریش کے ایک خاندانوں میں سے ایک خاندان تھے، گرچہ قریش کے اتحادیے میں تھے، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ نرم رویہ، جھکاؤ پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے۔ الایہال وہ قریشی تو ہے، پیغمبر کے خلاف تو تھے ظاہری۔ ابو بکر ان کے گھر میں گیا پوچھنے کے لیے منگنی کیا ہوا ہے۔ ابو بکر پہنچتے ہی زوجہ مطعم نے کہا تم نے پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، اب تم محمدی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم تمہاری بیٹی نہیں لیتے۔ وہ خوشی سے آ گیا۔ خولہ سے ابو بکر نے کہا، جب ابو خولہ نے ابو بکر سے کہا کہ میں عائشہ کی منگنی کے لیے آیا ہوں محمد کی طرف سے، تو ابو بکر حیران ہو گیا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے محمد کے لیے جائز ہے یہ یا نہیں؟ ہاں، یہ بھائی کا بیٹی ہے۔ خولہ واپس گئی، پیغمبر سے پوچھا، ابو بکر تو یہ کہتی ہیں کہ بھائی کی بیٹی صحیح ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ہاں، ابو بکر میری اسلام کے بھائی ہے، نسبی بھائی نہیں ہے۔ جب یہ جواب لایا تو ابو بکر خوش ہو گئے۔ لایوال تھے، 7 سال کی عمر کی ہے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، منگنی تک ہو گیا۔ تو اس حوالے سے عائشہ جسمانی طور پر، عقلی طور پر کسی حوالے سے عیبدار لڑکی نہیں تھی۔ مکے کے ایک بڑے خاندان کی چشم اس پر پڑی ہوئی تھی، صرف پیغمبر پر ایمان کی وجہ سے انہوں نے منگنی توڑی ہے۔ تو اس حوالے سے عائشہ زوجہ ہمیشگی، لہذا بعض خواتین زوجات اپنی حق عائشہ کو بانٹتی تھیں کہ ہم آپ کے نام کے زوجہ رہیں گے، جو حقوق آپ سے ہمیں ملنی ہے ہم عائشہ کو دیتے ہیں۔ عائشہ کی خوبی یہ ہے کہ عائشہ جو ہے زوجات کے حوالے سے، اب پوری دنیا میں کہیں، بادشاہان کہیں، علماء کہیں، مجتہدین کہیں، ایک لڑکی 9 سالہ لڑکی ہے، وہ 51-52 سال کی عمر کے انسان سے ازدواج کرنے پر راضی ہو جائے، شاید باپ ہو جائے، ماں ہو جائے، ان کی مصلحت ہو، ان کی عقل ہو، لڑکی کی عقل میں تو نہیں آتی ہے۔ تسلیم ہوئے، عائشہ تسلیم ہوا، یہ ایک بات۔ نمبر 2، ایک عورت
ایک سوگن برداشت نہیں کرتی ہے، اس نے 9 سوگنوں کو برداشت کیا ہے بیوہ. کسی دن سوگنوں کے حوالے سے پیغمبر سے جھگڑا نہیں کی. مثلا یہ سمیہ وغیرہ جو جنگوں سے پیغمبر کو کنیزی میں ملتے تھے، پیغمبر اس کو زوجے میں تبدیل کرتے تھے، گران گزرتی اور برداشت کیا عائشہ نے. تو یہ ان سے خبر. عائشہ کے مخالفین کو، جن کی آنکھوں میں عائشہ چشم خار بنی ہے، وہ تاریخ میں معلوم ہے، وہ ہے منافقین تھے. ان کو سورہ نور کی آیت 11 اور 13 میں فرمایا یہ لوگ جھوٹا ہے، ان کے لیے عذاب دردناک ہے جنہوں نے عائشہ کے خلاف پروپیگنڈا کی ہے. تو عائشہ زوجہ مومنین ہے، کتنی عقل سے باہر، شریعت سے باہر کی بات ہے کہ ایک زوجہ کو کہیں گے یہ زوجہ نہیں ہے پیغمبر کا. جس کو آیہ تطہیر میں جہاں بحث زوجات کے بارے میں ہے، اس کے لیے روایات پہ روایات بنا کے ضد عقل، ضد قرآن آیات بنا کے اصل زوجے کو نکال دیا ہے اور بیوی اور یا بیٹیوں کو زوجیت میں رکھا ہے. ایک جاتی ہے عائشہ قرآن کی آیات کے تحت، جس طرح موسیٰ کے اہل موسیٰ ہے، ہود کی بیوی ہود کا اہل ہے، ابراہیم کی زوجہ ابراہیم کی اہل ہے، محمد کے اہل زوجہ بھی محمد کے اہل ہے. اب کہاں سے آئی کہ اس کی جو ہے خرابی، نقص یا عیب یا طعن، اس کو کہاں کس نے کیا، کہاں سے آئی ہے؟ عائشہ کی عیب میں. عائشہ میں کوئی خرابی نقص ہے نہیں، کلا عائشہ میں کوئی ایسی نقص عیب نہیں ہے. ہاں ایک عیب ہے، ایک عیب پیغمبر کے بعد وفات عائشہ سے ایک فعل سرزد ہوئی، وہ مولا امیر المومنین کے مقابل میں لشکر کشی کی قیادت کی ہے. یہ کھلی چیز ہے، اس کو کوئی چھپا نہیں سکتے. عائشہ نے لشکر کشی کی قیادت کی ہے، لیکن امیر المومنین کے خلاف لشکر کشی کرنا غلط ہے، جرم ہے، لیکن ملعونہ تو نہیں بنتی ہے، شاتم مشتومہ تو نہیں بنتی ہے، ملعونہ نہیں بنتی ہے، مومنہ ابھی بھی باقی ہے. اس کی دلیل سورہ مبارکہ حجرات میں آیا ہے، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلا فاصلحوا بینہما. مومن دو گروہ اگر لڑ پڑے تو آپس میں صلح کرنے کی کوشش کرے، صلح پر آمدہ نہیں ہوا تو وہ لوگ بھی اس سے مل کے ان کو ختم کرے. ان کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے. ایمان سے مسلمان سے نکلتے ہیں یہ تو نہیں آئی. عائشہ کو پشیمان ہوئی ہے، غلطی کا اعتراف کیا. ایک دن عائشہ کے گھر سے جو ہے عبداللہ عمر گزر رہے تھے. عبداللہ عمر سے پوچھا عبداللہ عمر میں جب بصرہ گیا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ تو اس نے کہا
ان دنوں میں آپ ایک شخص کی پیروی میں تھے، اس کی بات آپ کے سر پہ پڑی ہوئی تھی، آپ نے نہیں مانا تھا، اس لیے میں نے بھی نہیں کہا۔ تو ایسا نہیں، اگر آپ کہتے تو میں مانتی۔ تو اس کا معنی نہ اسلام سے، ایمان سے نکلتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی حکومت امیر یعنی اسلامی ہو جائے تو اسے قتل کرے، اس کو جو کچھ کرے کر سکتا ہے، لیکن مسلمان سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو لہذا عائشہ میں جتنی سب و شتم کا جو نشانہ بنایا ہے وہ ایک ظلم ہے، اور ایسا ہے جس طرح مدینے کے منافقین نے عائشہ کے بارے میں باتیں اٹھائی ہے۔ کہتے ہیں عائشہ میں کوئی عیب نہیں ہے، ہمیں جو سر غصہ ہے وہ ابابکر پہ ہے، ابابکر کی بیٹی ہے۔ ابابکر وہ ہے جس نے پیغمبر کی رحلت ہوتے ہی وہ جو ہے پیغمبر کی جگہ پر آئے اور الٹ پلٹ کیا، اور مسیر تاریخ کو انہوں نے موڑا ہے۔ تو ہمیں ابوبکر کی تاریخ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ابوبکر کب سے تھے، اس کی اسلام سے پہلے کیا تاریخ تھے، اسلام میں آنے کے بعد کیا تاریخ تھے، اور خلافت سنبھالنے کے بعد کیا تاریخ تھے۔ لہذا ابوبکر میں بھی کوئی تاریخ بری سیاہ عنوان نہیں ملتے ہیں۔ صرف ابوبکر سے ہم یہ کہتے ہیں ابوبکر سابق الاسلام میں ہے، سابق الہجرت میں ہے، سابق منفق ہے، انفاق کرنے والے ہیں، سب کچھ اس مقالے میں ذکر ہے۔ وجوہات، تمام وجوہات اس میں ذکر ہے۔ ما سوائے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، پورے مہاجرین و انصار میں ابوبکر جیسی شخصیت ان سے برتر کوئی ہے تو نکال کے دکھائے ہیں، لائے نیٹ پر لگائے کہ ان سے بہتر فلانی تھے، تب مانے۔ لیکن سب بشتم دلیل ہے عاجزہ عورتوں کی، بوڑھی عورتوں کی، یہ مردانہ کام نہیں ہے۔ علی ای حال اس سلسلے میں یہ مقالہ تھوڑی سی مقالہ ہے، ہاں قارئین اس پر توجہ دے دیں، اس پر کوئی اعتراض ہے، اشکال ہے، آیت ہے یا تاریخ کوئی ہے تو پیش کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔